नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, बादक शाने में खानाए वलायत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसकी तौफीक से फिर उसके प्यारों का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए हम सब हाजिर हैं। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ये इस्लामी साल का दूसरा महीना है। पहला माह मुहर्रमुल हराम है और दूसरा महीना वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। वहाँ गुमान, शक ये है कि इस महीने के अंदर आसमान से बलाओं का नुज़ूल होता है, मसाइब व परेशानियाँ नाज़िल होती हैं, लेकिन यकीन ये है कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। आसान लफ्ज़ों में जितने भी ये ख़यालात आते हैं कि और लोगों की ज़बानों से में ये बातें आती हैं कि सफ़र के अंदर आसमान से मुसीबतें नाज़िल होती हैं, परेशानियाँ नाज़िल होती हैं, वबाएँ नाज़िल होती हैं, ये सारे के सारे तवहमात हैं, वहम हैं। इन चीज़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इस कायनात के अंदर भेजकर फिर आसमान से जितनी भी बलाएं नाज़िल होती थी उन सबको रोक दिया कि अब हमारा महबूब रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है। अब आसमान से अगर नाज़िल होंगी तो रहमतें ही नाज़िल होंगी।
اور یہ ماہ مبارک ماہ سفر المظفر اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکات کے نزول کا مہینہ ہے، اولیاء اللہ کے وصال کا مہینہ ہے، اللہ کے ولیوں کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر بہت سارے اللہ کے ولی ان کا وصال ہوا ہے، اللہ سے لقاء ہوا ہے، اور ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کا ذکر پاک کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن کے بڑے بھائی ہیں، ان کا وصال بھی اسی ماہ کے اندر ہے۔ حضرت امام محمد الباقر جو کہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، ان کا وصال بھی اسی ماہ کے اندر ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال مبارک بھی اسی ماہ کے اندر ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی جو کہ حضرت امام بخاری کی کتاب الصحیح البخاری کے شارح ہیں، اور سب سے بہترین جو شرح ہے بخاری شریف کی وہ حضرت علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری ہے۔ ان کا وصال اس ماہ مبارک کے اندر ہے۔ حضرت امام نووی کا وصال اس ماہ مبارک کے اندر ہے۔ خواجہ سلمان توسوی توسہ شریف کے بزرگوں کا وصال، اور پھر خواجہ شمس الدین سیالوی ان کا وصال مبارک، پھر پیر میر علی گولڑوی کا وصال، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال مبارک، پھر محمود غزنوی کا وصال، صلاح الدین ایوبی کا وصال، پھر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وصال، پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، اور پھر حضرت داتا علی اجویری کا وصال مبارک۔ یہ ماہ مبارک اولیاء اللہ کے وصال کا مہینہ ہے، وصل کا مہینہ ہے، ملاقات کا مہینہ ہے، رب سے لقاء کا، اس کے دیدار کا مہینہ ہے۔ اور کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آفات و بلیات کے نزول کا مہینہ ہے۔ آفات و بلیات کے نزول کا مہینہ نہیں، اللہ کے ولیوں کا اللہ کے ساتھ ملاقات کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اس کے اندر اولیاء اللہ کے آراس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، اور آج جس ہستی کا عرس ہو رہا ہے، آج سے ابتدا ہے، جمعہ ہفتہ اور اتوار 3 دن عرس پاک ہو رہا ہے۔ وہ ہستی ہیں سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، سند الاتقیاء، زبدۃ الاتقیاء، حجت اللہ فی الارضین، آیت اللہ فی الارضین، حضرت علی بن عثمان حجویری جلابی المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس پاک ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ 2 ہستیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر پاک سننا اور کرنا ہے۔ آج کے جمعہ المبارک میں ہم ذکر پاک کریں گے حضرت داتا علی اجویری کا، اور جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعے کو ہم ذکر کریں گے، عرس پاک ہوگا حضرت امام ربانی کا، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا ذکر پاک ہوگا، عرس پاک ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک کریں گے۔
ان کا ذکر پاک ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان اولیاء کا بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، آج ہم جو مسلمان ہیں، تو یہ سارا فیض ان ولیوں کا ہے، ان ولیوں کا ہے۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ان اولیاء نے ہم پر احسان کیا، اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا، اور ہم اس احسان کا بدلہ ان کا ذکر پاک کر کے دے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت قبلہ ابو البیان علیہ رحمہ و رضوان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر 3 ہستیاں آئی ہیں۔ ایک ہستی، ایک ذات جسے داتا علی اجمیری کہتے ہیں، اور دوسری ہستی جسے خواجہ اجمیری کہتے ہیں، اور تیسری ہستی جسے حضرت امام ربانی کہتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والے داتا علی اجمیری ہیں، اسلام کو نگاہوں سے پھیلانے والے خواجہ اجمیری ہیں، اور اسلام کی صورت کو بچانے والے حضرت امام ربانی ہیں۔ اسلام کو بچانے والے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و برکات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر منبر و محراب آباد ہیں، یہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اگر میناروں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر آج مسجدیں آباد ہیں، لوگوں کے چہرے سنت سے آباد ہیں، لوگوں کے سر اماموں کی سنت سے آباد ہیں، اگر مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور سنت و شریعت کا جو بول بالا ہے، یہ سارا کچھ فیض ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وجہ سے آج یہ ساری مسجدیں آباد ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، وہ حضرت امام ربانی کی ذات و برکات۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، ان کا کوئی اور رتبہ ہو نہ ہو، ان کا کوئی اور مرتبہ اور مقام ہو نہ ہو، ان کی کوئی اور کرامت ہو نہ ہو، ان کی کوئی اور بلندی ہو نہ ہو، ان کے لیے یہی بلندی کافی ہے، یہی رتبہ کافی ہے، یہی ان کے لیے ٹائٹل کافی ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ کسی وزیر کا، وزیر اعظم کا دوست مان نہیں، کسی وزیر اعظم کا دوست وہ مان نہیں، یہ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں کے اندر رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یشکا جلیسہم، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ خود تاجدار مدینہ اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا شان بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ لا یشکا جلیسہم، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان کے قرب میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بد نصیب نہیں رہتا۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے، اور بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ صرف ان کے پاس بیٹھنا ہی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے، سعید بختی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کعبے کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا بدبخت ہو جائے، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت ہو جائے۔ ہمارے ایمانوں کی خوشبختی کی ضمانت ہے یہ لوگ۔ اولیاء اللہ کے آستانے اللہ کی رحمت کے نشان ہیں، اس کی سعادت کے، اس کی برکات کے نشان ہیں۔ لا یشکا جلیسہم، صرف ان کے پاس بیٹھا رہے انسان، ان کے پاس بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، صرف بیٹھا رہے، شکاوت بدبختی دور بھاگ جائے گی، کیونکہ ان کی ذاتوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور کس طرح ممکن ہے کہ جب کوئی ان کے پاس بیٹھا ہو تو اللہ رب العزت اس ذات پر تو رحمت کا نزول کرے اور پاس بیٹھنے والے کو محروم کر دے۔ چھوٹی سی مثال دے کر بات آسان کر دیتا ہوں۔ ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، گرمی کا موسم ہو تو ایک آدمی کے لیے ایئر کنڈیشن چلایا جائے تو ساتھ بیٹھنے والے سارے اس ایئر کنڈیشن سے اپنی گرمی کو دور کرتے ہیں، ٹھنڈک۔ ایک آدمی کے لیے سردی کے اندر اپنے لیے وہ ہیٹر جلاتا ہے گرمی پیدا کرنے کے لیے، حرارت پیدا کرنے، ساتھ دوسرا آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ محروم نہیں رہتا۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایئر کنڈیشن اور ہیٹر چل رہا ہو تو ساتھ بیٹھنے والا وہ محروم نہیں رہتا، اور جو اللہ رب العزتوں کی رحمتوں کے امین ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا محروم کیسے ہو جائے گا؟ صحبت اہل دل، حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم، صحبت اہل دلا یک دم دو دم بے عد سرمایہ بود و عدم۔ ان اولیاء اللہ کی مجلس میں ایک دو لمحے بیٹھنا ساری کائنات کی دولت سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حضرت مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسا ہے کہ جو انسان ایک لمحہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس شخص کی 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے ان کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ بے ریا، ریا والی کی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اور حضرت مولانا روم آپ فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہیں لوگ، بدبخت ہیں کہ جو مسجدوں کی تعظیم کرتے ہیں، مسجدوں کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں کیسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے گھر مسجدوں کی تو تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی توہین کرتے ہیں۔ جو مسجدوں کی نسبت ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ نسبت مجازی ہے، وہ نسبت مجازی ہے۔ اصل مسجدیں تو اللہ رب العزت کے سجود کی جگہ، اس کی رحمتوں کا نزول، وہ اولیاء اللہ کے قلوب ہیں، وہ اولیاء اللہ کے دل ہیں۔ اصل مسجدیں تو اولیاء کے دل ہیں، اور مسجدوں کی تعظیم کی جائے اور اس تعظیم کے بہانے اللہ کے ولیوں کی توہین کی جائے، سوائے بدبختی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان اولیاء کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی گستاخی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ ان کی توہین کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد، اللہ رب العزت نے خود حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ یہ جو میرے ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنا ہے، میرے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے جیت سکتا ہے؟ وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔
تو یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی شان میں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، کوئی ڈر ہے۔ خوف اور غم، نہ دنیا کا کوئی خوف ہے اور نہ آخرت کا کوئی انہیں غم ہے، نہ انہیں اپنا کوئی خوف ہے اور نہ اپنے مریدوں کا انہیں کوئی غم ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ 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 ربی مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو خوف نہ کر، کل میدان حشر میں تو اور میں جس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ ہمارا اللہ ہے، تو خوف زدہ نہ ہو۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، تو انہیں نہ خود اپنا خوف ہے اور نہ ہی جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا کوئی رنج اور خوف ہے۔ یہ دونوں خوفوں سے آزاد ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اور دوست کون ہیں، ولی کون ہیں، اللہ رب العزت نے پھر ان کی تعریف بھی کر دی ہے، ان کی نشانی بھی بیان کر دی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ آگے ولیوں کی پہچان بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وَقَانُوا یتقون، اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ جو نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے، نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یتقون، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو نبی پاک کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، معلن فاسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے والا، وہ جو مرضی کہتا پھرے اپنے آپ کو، اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اس کی ولایت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، دوستی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کے ولیوں پر تنقید کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، وہ بھی شیطان کا دوست ہے، وہ بھی شیطان کا دوست ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی دوستی، ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک ان کی شان میں اور بیان کر دیتا ہوں، پھر حضرت داتا علی جبیری کی طرف آتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کائنات کے اندر، ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا، اس کائنات کے اندر جتنی بھی محبت ہے، جتنی بھی محبت ہے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے خزانے ہیں، اور محبت کے 100 خزانے ہیں اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی محبت کے 100 خزانے ہیں۔ اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، ماں بیٹے کی محبت، انسانوں کی آپس میں محبت، ہمسایوں کے ساتھ محبت، دوستوں کی محبت، حتیٰ کہ جو بہائم ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور جو دوسرے انسان کو، دوسری مخلوق کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ شیر کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، یہ ساری محبتیں جتنی اس کائنات کے اندر محبتیں ہیں،
یہ اللہ رب العزت کے ایک خزانہ استعمال ہوا ہے. ایک خزانہ، ایک باب کھلا ہے اس کی رحمت کا، اس کی محبت کا ایک باب کھلا ہے، اور ساری کائنات کے اندر جتنی بھی محبت ہے وہ ایک خزانے سے عطا ہوئی ہے، اور باقی جو 99 خزانے ہیں وہ باقی ہیں ابھی تک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری محبت کائنات کے اندر ایک خزانے سے صرف ہوئی ہیں، ایک خزانہ بھی پورا خرچ نہیں ہوا اور ساری کائنات کے اندر محبتیں تقسیم ہو گئی ہیں، اور باقی جو 99 درجات ہیں، خزانے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سنو، وہ جو 99 خزانے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کے، وہ کل قیامت کے روز اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرے گا، اپنے ولیوں کو عطا کرے گا. کل قیامت کے روز ان ولیوں کو وہ 99 خزانے رحمت کے ملیں گے، اور وہ اپنے محبین کے اندر ان کو تقسیم کریں گے. حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب ولیوں میں سے ہیں، محبوب ولیوں میں سے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 9 واسطوں سے سلسلہ نسب، خونی جو رشتہ ہے، وہ حضرت امام حسن بن علی ان تک 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے. خونی جو رشتہ ہے وہ حضرت امام حسن تک، اور جو سلسلہ طریقت ہے، روح کا سلسلہ، وہ بھی 9 واسطوں سے حضرت امام حسن بصری کے ذریعے، امام حسن بصری کے ذریعے حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے. یعنی خون بھی حسن اور روح بھی حسن، خون کے اندر بھی حسن اور روح کے اندر بھی حسن. روح اور جسم کا حسن جس مقام پر آ کر جمع ہوتا ہے اسے حضرت داتا علی اجویری کہتے ہیں. خونی رشتہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور طریقت کا روح کا رشتہ حضرت امام حسن بصری سے ہوتا ہوا 9 واسطوں سے وہ حضرت مولا علی تک. تو روح کے حوالے سے بھی حسن بصری، اور نسب خون کے حوالے سے بھی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن کہیں یا حسن کہیں، 2 حسن جہاں آ کر ملتے ہیں، روح اور جسم کا، ظاہر اور باطن کا حسن جس مقام پر آ کر جمع ہوتا ہے اس ہستی کو داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آپ مسلکن حنفی ہیں. آج ان کا عرس پاک ہو رہا ہے، شروع ہوا ہے 976واں عرس پاک ہے ان کا. 1000 سال ہونے کو ہیں، اور آج بھی دیکھو کس انداز میں عرس ہو رہا ہے. آپ مسلکن حنفی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ مقلد ہیں. حضرت داتا علی اجویری لے لیں، خواجہ اجمیری لے لیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی لے لیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر یا اس دنیا کے اندر، وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوئے ہیں. سب کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، پڑھ لیں ان کو. فقہ کے اندر وہ کسی امام کو فالو کرتے ہیں. حضرت داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی
چاند اچھا ہے فلک پہ نہ حلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے حبس سے تجھے حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ وہ حضرت بلال حبشی، حضرت داتا علی جویری کہتے ہیں میں ان کے مزار پر رات قیام پذیر ہوا، رات کے وقت مزار کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں، قبر کے ساتھ، تو کیا خواب دیکھتا ہوں؟ خود داتا علی جویری کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے، جیسے کسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اپنی گود میں اٹھائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب ابی شیبہ سے، جو صفا و مروہ کی طرف باب ہے، دروازہ ہے کعبے کا، اس سے جس طرف آپ کا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دروازے سے ایک شخص کو، اور اس کی داڑھی سفید ہے، اس کو اٹھا کر باب ابی شیبہ سے کعبے کے اندر، سین کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور نبی پاک نے اس شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا، پھر اس ایک گود کے اندر جو شخص ہے بچے کی طرح جو نبی پاک نے اٹھا رکھا ہے اس کی طرف دیکھا، اور دل کے اندر خیال آیا کہ میں پوچھوں اپنے آقا مولا سے کہ یہ کون ہستی ہے جس کو آپ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے؟ تو حضرت داتا علی جویری کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، تو نبی پاک فرما رہے ہیں علی حجویری تم نہیں جانتے یہ کون ہے، تیرا اور تیرے علاقے کا امام ابو حنیفہ ہے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت داتا علی حجویری کے بھی امام ہیں، آپ مسلکن حنفی ہیں، فقہ کے اندر جو آپ جن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں آپ حضرت داتا علی حجویری۔ مشرباً یعنی طریقت کے حوالے سے آپ جنیدی ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنید بغدادی جو شیخ ہیں ابو بکر شبلی کے، ابو بکر شبلی کے، اور مرید ہیں حضرت سری سکتی کے۔ حضرت جنید بغدادی مرید ہیں سری سکتی کے۔ یہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ جو مرید ہے اس کی شان کیا ہے اور جو شیخ ہے اس کی شان کیا ہے؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی یہ وہ ہستی ہیں کہ لوگ اکثر ان پر ملامت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اندر سے رابطہ رکھنے کے لیے، تو لوگوں کے سامنے ظاہر طور پر کچھ ایسا عمل کرنا کہ لوگ برا جانیں، یہ اکثر یہ کام کیا تھے، لیکن اس کا کفارہ ادا کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی، لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، تو دوسرے ابو بکر ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر شبلی کو، جن کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، آپ نے نبی پاک نے ان کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تو دوسرے جو ابو بکر ہیں اللہ کے ولیوں میں سے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اس ابو بکر کو گود میں اٹھا رکھا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون سی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ کون سی آیات کا وظیفہ کرنے والا ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو میری محبت چاہتا ہے، جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ ان آیات کو پڑھے۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ یہی آیات ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔
جو نبی پاک کا محبوب بننا چاہتا ہے ان آیات کی تلاوت کیا کرے اور ان آیات کو وہ پڑھا کرے۔ یہ وہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے۔ ایک دن اللہ رب العزت نے الہام کیا، جنید نہ ابو بکر بڑا بنتا پھرتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے تیرے عیب رکھ دوں نا تو لوگ تجھے فارغ کر دیں، پتھر ماریں تجھے۔ تو ابو بکر بظاہر تو وہ ملامتی فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوستی ہے، محبت ہے۔ تو عرض کی یا اللہ کوئی بات نہیں، تو میرا راز ظاہر کر، میں تیرا راز ظاہر کر دوں گا۔ تو میری بات لوگوں کو بتا، میں تیری بات لوگوں کو بتا دوں گا۔ فرمایا تو میری بات کیا بتائے گا، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، تو میری بات کیا بتائے گا؟ تو حضرت ابو بکر شبلی نے کہا یا اللہ تو لوگوں کو میرے عیب بتائے گا اور میں لوگوں کو تیری شان مغفرت بتاؤں گا کہ تیری بخشش کی شان کیا ہے۔ لوگ مجھے بھی پوچھنا چھوڑ دیں گے اور تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر نہ تو میری بات کر نہ میں تیری بات کرتا ہوں۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی ہیں جو جنید بغدادی کے مرید ہیں۔ اور پیر کی بات کرتے ہیں حضرت سری سکتی، یہ آپ کے شیخ ہیں۔ اور حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پہ نکلا، لمبا سفر ہے، عرب کی گرمی ہے، صحرا کا سفر ہے، تھک ہار کر سفر کرتے 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 تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے میں آرام کرنے کے لیے، راحت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہوا تو میں ادھر سو گیا، اور سونے کے بعد جب میں بیدار ہوا تھوڑی راحت ہوئی، جسم سے تکلیف دور ہوئی، اکیلا بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے ایک طرف سے آواز آئی کون مثلی، میری مثل ہو جا تو میری طرح ہو جا۔ آپ فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بندہ بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو پھر میں بیٹھ گیا اپنے دھیان، پھر آواز آئی کون مثلی۔ آپ فرماتے میں نے پھر دیکھا، غور کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو کہیں سے پتہ نہیں چل رہا۔ آپ فرماتے اب میں نے اپنا دھیان پوری طرح رکھ لیا کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، اس بات کا میں اندازہ لگاؤں۔ تو تیسری مرتبہ جب آواز آئی تو آپ فرماتے ہیں وہ آواز میں نے جس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تو اس درخت سے آئی، درخت سے آواز آئی کہ کون مثلی، میری مثل ہو جا، میری طرح ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں میں درخت سے مخاطب ہوا، پوچھا درخت کلام کرتا ہے نا؟ قرآن نے کہا ہے، شجر سے آواز آئی ہے انی انا اللہ، درخت کلام کرتا ہے لیکن ہر ایک سے نہیں کرتا۔ میں کہتے ہیں کہ میں نے جب آواز سنی تو میں نے درخت سے پوچھا کہ تو بار بار کہہ رہا ہے کون مثلی کون مثلی، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتا ہے تو درخت نے کہا کہ اے سری سکتی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کن میری طرح ہو جا، میری مثل ہو جا، یعنی کہ تو اس انداز میں دنیا کے اندر رہ کہ دنیا کو راحت پہنچا۔ میں درخت ہوں، تھکے ماندے لوگ میری چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں، میں لوگوں کو چھاؤں مہیا کرتا ہوں، آکسیجن مہیا کرتا ہوں، راحت و آرام مہیا کرتا ہوں، پھل دیتا ہوں، پھول دیتا ہوں۔ درخت کی یہ شان ہے، کبھی پھل دیتا ہے، کبھی پھول دیتا ہے، راحت دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے۔ تو میں ہر حال میں لوگوں کو راحت دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب مجھ پر پھل لگے ہوتے ہیں تو لوگ مجھ پر پتھر بھی مارتے ہیں، مجھے تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں، انہیں تکلیف واپس نہیں دیتا، انہیں واپس رنج نہیں دیتا، دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ وہ جس حال میں بھی میرے ساتھ وہ سلوک کریں میں انہیں بہتر سلوک دیتا ہوں۔ تو میری طرح ہو جا، لوگ تجھے جتنی مرضی تکالیف دیں، جتنے مرضی تانے دیں، لیکن تو واپسی میں ان کو تکلیف اور غم نہ دے،
بلکہ تو ان کے لیے راحت کا سامان پیدا کر۔ آپ فرماتے بڑی اچھی بات کی ہے تو نے، لیکن ایک بات تو بتا مجھے، اے درخت، مجھے بڑی اچھی تلقین کر رہا ہے کہ میں تیری طرح آ جاؤں، لوگوں کو راحت پہنچاؤں، دکھ نہ دوں، ہر وقت ان کے لیے راحت کا سامان کرتا رہوں، لیکن یہ تو بتا کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی، راحت دینے کے بعد، پھل دینے کے بعد، پھول دینے کے بعد، آکسیجن دینے کے بعد، لوگوں کو سکھ اور چین دینے کے بعد تیری اخیر یہ ہے کہ تجھے آگ کا ایندھن بنایا جاتا ہے، تجھے آگ کے اندر جلایا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو درخت نے کہا سری سکتی میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، راحت بھی دیتا ہوں، چین بھی دیتا ہوں، آکسیجن بھی دیتا ہوں، پھل بھی دیتا ہوں، پھول بھی دیتا ہوں، چھاؤں بھی دیتا ہوں، اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود میرے اندر ایک خامی ہے، ایک خامی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا خامی ہے؟ فرمایا کہ اندر خامی یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس طرف کی ہوا چلتی ہے اس طرف ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے مجھ کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ تو 100 خوبیاں ایک طرف ہوں، اگر انسان کے اندر استقامت نہ ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنا لیا جاتا ہے۔ 100 غم کے پہاڑ آئیں لیکن مسلمان پھر بھی نبی پاک کی غلامی پر استقامت رکھے تو جنت اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ تو وہ داتا علی اجویری کے پیر و مرشد سلسلہ ہے، حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہے، یہ آپ کا سلسلہ جنیدی سلسلہ ہے، مشرفاً جنیدی ہیں، اور مسکنن آپ حجویر کے رہنے والے، افغانستان کا ایک علاقہ حجویر، اس کے رہنے والے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آپ اپنا وطن چھوڑ کر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ صرف صوفی نہیں ہیں کہ ویسے ہی ذکر اذکار کیا، دین کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث نبوی کو نہیں پڑھا۔ آپ جتنے اللہ کے ولی دیکھ لیں سب سے پہلے وہ عالم ہوتے ہیں، منبر و محراب سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، مسند سے وہ پڑھاتے ہیں۔ داتی علی اجویری کو پڑھ لیں، خواجہ اجمیری کو پڑھ لیں، مجدد فسانی کو پڑھ لیں، وہ شریعت کے کتنے بڑے عالم ہیں۔ پہلے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ان منازل کی طرف جاتے ہیں، اور پھر دین پڑھنے کے بعد، علم پڑھنے کے بعد اس علم کی حفاظت کے لیے وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تاکہ اس علم کی حفاظت ہو جائے۔ آپ حضرت امام غزالی کو پڑھ لیں، اتنا بڑا فلسفی امام غزالی، اتنا بڑا فلسفی ہے کہ اس وقت کے سب فلاسفہ آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اتنا علم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام غزالی ساری مسندوں کو چھوڑ کر حضرت ابو علی فارمدی کی بارگاہ میں جا کر اپنا زانو تلمس طے کرتے ہیں، اور حضرت ابو علی فارمدی پوچھتے ہیں کہ غزالی کیا لینے آئے ہو؟ اتنے بڑے عالم ہو، کتابیں پڑھی ہیں، فلسفی ہو، منطقی ہو، حدیث کے جاننے والے ہو، قرآن کو پڑھنے والے ہو، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر میرے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی حضور ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں لیکن شک میں رہا ہوں، آپ کی بارگاہ سے یقین لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت داتا علی اجویری نے پہلے دین کا علم مکمل کیا، قرآن کا علم مکمل کیا، دین شریعت کے پورے عالم بنے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، آگے اس علم کو پھیلانے کے لیے 2 ذریعے سے، زبان سے بھی اور نگاہ سے بھی، اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے پیر و مرشد کی حکم کے مطابق آپ غزنوی سے نکلے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ ہندوستان کا شہر لاہور، اگر اس کی تاریخ پڑھیں، ہزاروں سال پرانا شہر ہے، یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے یہ لاہور، اور اس شہر لاہور کو مندروں کا، بتوں کا شہر کہا جاتا تھا۔
مندر ہی مندر اس کے اندر، ہندوستان کا شہر تھا نا، اور مرکزی شہر تھا، اور مندر ہی مندر تھے، بت ہی بت تھے اس شہر کے اندر۔ اس مندروں کے شہر میں شیخ نے آ کر ڈیرا لگایا، اور پھر اس مندروں کے شہر کو کتبوں کا شہر بنایا۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور کوئی اسے مندروں کا شہر نہ کہے، بلکہ داتا علی اجویری کے قدم لگنے کے بعد اب یہ کتبوں کا شہر بن گیا ہے۔ اس کے اندر کتب ہی کتب ہیں، جو ولیوں کا ایک درجہ ہے کتب کا، یہ کتبوں کا شہر ہے۔ اور پھر حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ صرف کتبوں کا شہر نہیں، بلکہ یہ شہر شہروں کا کتب ہے، یہ شہر شہروں کا کتب ہے، اور جرگہ ممدان دولت اسلام ہے یہ شہر۔ وہ داتا علی اجویری کے قدم لگنے کی وجہ سے یہ شہر اب کتبوں کا شہر بنا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور کس طرح بنا ہے؟ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے، بتوں کا شہر ہے، مندروں کا شہر ہے، لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ایک دن آپ بت خانے کے اندر چلے گئے، بت خانے کے اندر چلے گئے، جہاں صالحین کا، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ مل کر۔ یہ شہروں کا کتب، اور اس شہر کو شہروں کا کتب بنانے والی ذات وہ داتا علی اجویری کی ذات ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں حدیث پاک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ قول ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، یہ جو بارش آتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ جب بارش آتی تھی آپ اپنے سر مبارک سے کپڑا اتار کے نا، امامہ، ٹوپی، جو بھی آپ نے پہنا ہوتا ہے، اتار کے بارش کے اندر جاتے تھے آپ، اور اپنے آپ کو بارش کے نیچے رکھتے تاکہ یہ قطرات مجھ پر پڑیں۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے کہ یہ رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جو بارش کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آئے، انسان اور خود تاجدار مدینہ اپنی ذات اس رحمت کے نیچے رکھتی ہے، اور مسلمان مومن کتنا خوش نصیب ہے، وہ رحمت للعالمین کے سائے میں ہے۔ آپ بت خانے کے اندر گئے، میں دیکھوں کیا یہ لوگ کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، کیسے بے وقوف ہیں یہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھڑا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بڑا بت ہے، اس کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، بڑے انہماک کے ساتھ اس نے اپنا کھانا گھر سے لایا، تو وہ کھانا اس کے بت کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ کھائے گا، یہ نظر پیش کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ تو حضرت داتا علی اجویری دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش تو کر رہا ہے، اب بت ہے، پتھر ہے، تو یہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو نظر پیش کر رہا ہوں، یہ کھائے گا یا استعمال کرے گا، لیکن یہ کھا نہیں رہا۔ تو آپ نے اسے کہا، اس پجاری سے، کہ یہ تو کھانا لایا اس کے سامنے رکھا، اسے کیا کھائے؟
کھانا جو لے کر آیا تو کیسے کھائے؟ تو اس نے غصے سے دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، بھلا بت بھی کبھی کھاتے ہیں؟ اگر کھاتے نہیں تو پھر لائے کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کھا؟ تو اس نے غصے سے آپ کی طرف دیکھا. اچھا آپ نے فرمایا غصے نہ ہو، تو اس گہری نظر سے میری طرف نہ دیکھ، تو نہیں کہتا میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں. آپ نے فرمایا بت کھاتا کیوں نہیں؟ یہ کھانا لے کر آیا ہے. بت نے کھانا شروع کر دیا. جب بت نے کھانا شروع کیا نا تو سارے لوگ جو مندر کے اندر بتوں کی پوجا کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ہی بت کھا رہا ہے اور اس کے کہنے پر کھا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بت ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. بس یہ کہنا تھا. وہ سارے پجاری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے نا تو اب ان کی آمد آپ کے پاس ہونا شروع ہو گئی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور ایک اور بات عرض کر دوں، کچھ لوگ بتوں کو اور اولیاء اللہ کو ملا دیتے ہیں. جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر چسپاں کرتے ہیں. آپ ممبر و محراب سے ان لوگوں کی بات سنتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کائنات کا سب سے بدترین شخص، سب سے بڑا شیطان، شرار الخلق، سب سے بڑا شرارتی وہ شخص ہے کہ جو آیات، جو احادیث بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو اولیاء اللہ پر چسپاں کرے. وہ شخص ہو یا مسلک ہو، وہ شخص ہو یا مسلک ہو، شرار الخلق، سب سے شرارتی شخص وہ ہے ان آیات کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر چسپاں کرے. وہ سب سے شرارتی لوگ ہیں. اب وہ کون ہیں آپ سن لیں گے. اور جو آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو جو اولیاء اللہ پر چسپاں کرتا ہے وہ شرارتی ہیں، آپ ان کو پہچانیں. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے، صحابی رسول نے یہ کہا ہے کہ شرارتی ہیں تو پھر شرارتیوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. اب ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، داتا علی جویری کی بارگاہ میں آنے لگے. جو اس وقت کا راجہ تھا نا، راؤ، اسے فکر لاحق ہوئی کہ لوگ تو اب اس فقیر کے پاس، درویش کے پاس، اجنبی کے پاس آنے لگے ہیں. تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا، وزیروں کو بھیجا، پتہ تو کرو کون ہے اور یہ خلقت وہاں کیوں جا رہی ہے. تو لوگ آ کر وہاں بیٹھے، دیکھا دن بدن ہجوم بڑھ رہا ہے. ہجوم کیوں ہے میخانے خانے میں؟ کیونکہ شراب محبت آنکھوں سے پلائی جا رہی ہے نا. آج بھی دیکھ لو کتنا ہجوم ہے. مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، کہ جاتا ہے کوئی؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھ کر جو ان اولیاء کو مردہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ان زندوں کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے جتنے داتا علی جویری کی بارگاہ میں روزانہ آتے ہیں. یہ تو عرس ہے نا. یہ زندہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، سال کے بعد کسی ایک شخص کو کھانا کھلاتے ہوں گے، 2 شخصوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، اور میرا داتا ایسا زندہ داتا ہے کہ روزانہ ہزاروں غریب ان کی بارگاہ میں کھانا کھاتے ہیں. پھر زندہ تو ہوا کہ میرا داتا زندہ ہوا؟ میرا داتا زندہ ہے. تو اب اس راجہ راؤ کو فکر لاحق ہوئی کہ میری حکومت گئی. بندے بھیجے، وزیر بھیجے کہ یہاں سے اپنا بسترا اٹھاؤ، اپنا مسلح اٹھاؤ، کٹیا بند کرو، جاؤ. آپ نے فرمایا ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں،
ہم تو اس شہر کو بسانے کے لیے آئے ہیں، ہم نہیں یہاں سے جائیں گے۔ اس نے لوگوں کو بھیجا، بادشاہ نے، راجہ نے، کہ جاؤ اس کو دھکے مار کے معاذ اللہ یہاں سے نکالو اور اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دو۔ جب وہ آئے اور آپ کی جو کٹیا تھی، جھونپڑی تھی، اس کو آگ لگائی تو آگ نہیں لگ رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، فرمایا تم کس چیز کو آگ لگا رہے ہو؟ اس جھونپڑی کو؟ یہ اللہ کے ولی کی جھونپڑی ہے، یہ دنیا کی آگ تو کیا، اسے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اور تم اس کو جلانے کے لیے آئے ہو، اس کی فکر نہ کرو، اپنے راجے کا محل دیکھو، اس کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو دیکھا ادھر آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جان بجاتا ہوا بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، ایسی آگ لگی ہے، اس کے محل کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے دل کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور آ کر کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، جو آگ وہاں لگی ہے نا، اور جو محبت کی آگ میرے سینے میں لگی ہے، آپ سینے کی آگ کو بجھا دیں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اور اس راجہ راؤ کا نام شیخ ہندی رکھا، شیخ ہندی رکھا، اور آج بھی داتا علی اجویری کی قبر کے ساتھ اس شیخ ہندی کی قبر موجود ہے۔ جب باقی لوگ بھی مسلمان ہوئے تو اب مسجد بنانے کی باری آئی۔ پہلے آستانہ فقیر کا، درویش کا، اس کے بعد مسجد ہے۔ یہ جو مسجد کا تصور ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبریں نہیں ہونی چاہیے مسجد کے ساتھ۔ دنیا کی کوئی مسجد جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے ساتھ قبر ضرور ہے، اس کے ساتھ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھ چھوڑی ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر برکتیں ہونی چاہیے۔ یہ کہا جاتا کہ اس کے اندر برکتیں ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انبیاء اور اولیاء کی قبریں ہیں۔ اور وہی مسجد صحیح مسجد کے معنی میں ہے جس کے ساتھ کسی ولی کا، کسی نبی کا روزہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مسجد مقبول ہے، مسجد نبوی دیکھ لیں، مسجد اقصیٰ دیکھ لیں، اور جتنی بھی مسجدیں ہیں، داتا علی اجویری کی مسجد، ان کے ساتھ روزے ہیں، دربار ہیں، آستانے ہیں، اور مسجدیں بعد میں بنی ہیں، ان کے آستانے پہلے بنے ہیں۔ داتا علی اجویری اب لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے، اللہ کی طرف لانے کے لیے، شریعت کو سکھانے کے لیے، اب مسجد کی جب ضرورت پڑی تو آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کی، لوگوں نے حصہ ڈالا۔ تو کچھ لوگ، اس وقت یہ معاملے تو نہیں تھے نا کہ قبلہ کس طرف ہے، اور تحریک کرنے کے لیے، قبلہ جاننے کے لیے جو کمپاس ہوتے ہیں، دوسرے آلے ہوتے ہیں، یہ موجود نہیں تھے۔ تو کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی سمت قبلے کی طرف، کعبے کی طرف درست نہیں ہے، اس سے آؤٹ ہے۔ لوگ آ کر کہتے آپ چپ کر کے مسجد بناتے رہتے ہیں، لوگ کہتے قبلہ درست نہیں ہے، قبلہ درست، اس کو درست کرو۔ آپ نے فرمایا مسجد مان لینے تو پھر بات کریں گے۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے، آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر ہاتھ باندھے نا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ سامنے بالکل دیوار نہیں بلکہ کعبہ ہے۔ داتا علی اجویری کی ذات وہ ذات جو لاہور کے اندر بیٹھ کر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو قبلہ، مقتدیوں کو قبلہ دکھا دیتا ہے، اسے داتا علی اجویری کہتے ہیں، اسے داتا علی اجویری کہتے ہیں۔ لاہور کے اندر سارے پردے ہٹا کے جو قبلے کو، کعبے کو دکھا دے، اسے داتا علی اجویری کہتے ہیں۔ اور حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات جو کعبے کو اپنے پاس بلا لے، جو کعبے کو دکھا دے، علی اجویری کہتے ہیں، اور جو کعبے کو ہند کے اندر بلا لے اسے مجدلف ثانی کہتے ہیں۔ داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اب تعلیم دینے لگے ہیں۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ محبت کی تعلیم ہے۔
تنقید کی نہیں ہے، وہ نبی پاک کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، شریعت کی محبت، انسانیت کی محبت، پھر صبر، تحمل، بردباری کی تعلیم، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے تعلیم. اسی لیے داتا علی جویری آئے ہیں اور ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں. اور ان کی تمام زندگی کا نچوڑ ایک واقعہ جو ہمارے لیے سبق ہے وہ عرض کرتا ہوں. انہوں نے ہمارے لیے پیغام کیا چھوڑا ہے؟ من جملہ پیغامات میں سے جو میسج ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ اپنی زندگی سے کیا چھوڑا ہے؟ وہ ہے صبر کرنا. آپ ایک اپنا سفر لکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے اسفار ہیں، ساری زندگی سفروں میں گزری ہے، بہت سفر کیے ہیں آپ نے. سیرو فی الارض کی کامل تفسیر داتا علی جویری کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، اور سفر کتنا مشکل ہے. آج کا دور تو بڑا آسان ہے، اس دور کا سفر ہے 1000 سال پہلے کا سفر. اپنے علاقے سے مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا سفر پر تھا. تو ایک رات میں نے ایک سراہ میں گزاری. سرائے جس کے لوگ اس وقت بنتی تھی، یہ سرائے بنتی تھی اور مسافر لوگ وہاں ٹھہرتے تھے، کھانے کا اہتمام ہوتا تھا. تو اس سراہ کے اندر میں نے رات بسر کی اور ساری رات کا بھوکا. سفر کے اندر بھی بھوک اور رات بھی کچھ نہ ملا کھانے کے لیے. اور دن وہ تھے، فرماتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے چہرے پر افسردگی تھی، زردی تھی، مجاہدے کی وجہ سے لباس سفر کی وجہ سے کافی میلا ہو چکا تھا، اور سر پر بال بھی نہیں تھے، وہ بھی مڈائے ہوئے تھے. اور پھر فقر کی یہ حالت تھی کہ ایک منظر رکی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جو سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل رکی ہوئی تھی. تو اس منزل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان تھا. تو میں اس سراہ کے اندر جا کر بیٹھ گیا. صبح ہوئی تو جو مسافر دوسرے تھے ان کے پاس کھانا تھا، اپنا پورا اہتمام تھا. انہوں نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد خربوزہ انہوں نے کھایا، پھل کھایا. تو خربوزہ کھا کر اوپر والی منزل پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نیچے زمین پر نیچے والی منزل پر بیٹھا ہوا تھا. سر سے کپڑا اترا ہوا ہے، میلے کپڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کوئی مانگنے والا ہے. تو اوپر سے وہ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں، اور خربوزہ کھا کے وہ چھلکے جو مجھ پر پھینک رہے ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں میرے سر کا. تو وہ جو چھلکا پھینکتے میرے سر پر لگتا ہے آ کر. کیا کیفیت ہے یہ؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے تو ہم کیا کریں اس کو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی تو خوش ہے نا، انہیں خوش ہونے دو. اور فرماتے میں نے صبر کیا. بس وہ صبر کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے وہ میری منزلیں کھول دی. منزلیں کھول دی. فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا ہے. ان کو پتھر کا جواب پتھر نہیں دیا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیا، چھلکے کا جواب چھلکا نہیں دیا، ان پر تشدد نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی. میں نے کہا اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، خوش ہونے دو. میرے اللہ کی مخلوق ہے یہ. اور میں نے صبر کیا ہے. یہ داتا علی جویری نے اپنی زندگی سے ہمیں سبق دیا ہے کہ لوگ اگر ہم پر کچھ زیادتی کرتے ہیں، کچھ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، کچھ گالی گلوچ کر دیتے ہیں، کچھ زیادتی کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا. صبر کر کے تو دیکھو پھر کیا ہوگا. جو ہماری منزلیں رکی ہوئی ہیں وہ ساری منزلیں حل ہو جائیں گی. یہ عملی زندگی سے انہوں نے ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے حضرت داتا علی جویری نے، جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی شان بیان کر رہے ہیں کہ انسان صبر کرے. آج ذرا سی بات ہوتی ہے ہمارے اندر ٹالورنس جو ہے جو وہ ختم ہو چکا ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے. کوئی ایک نظر ہم پر ڈالتا ہے نا، گور کر ہمیں دیکھتا ہے تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے اس کی آنکھ ہی نکال دیں. کیفیت یہ ہوتی ہے ہماری. حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. مسلمان کی شان عفو درگزر ہے، معافی ہے، صبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق ہونے کے باوجود
کہ تم حق پر ہو، سچ پر ہو. سچ پر ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو ہرا دیتے ہو تو پھر سنو کل قیامت کے روز میں محمد اس شخص کی شفاعت کروں گا. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے روڈ پر، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو معاف کریں. کوئی بھائی ہم سے بات کر دیتا ہے اونچی آواز میں تو چاہے جائے کہ ہم اس کی گردن ہی اتار دیں، یہ کام نہ کریں بلکہ اسے معاف کریں. اگر معاشرے کے اندر یہ معافی کا، فارگیونیس کا یہ عمل آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ امن والا معاشرہ بن جائے گا. آج ہمارے اندر قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، بے شک وہ سچ ہی بات کیوں نہ کر رہا، کم از کم دوسرے کی بات بھی تو سنیں نا. شاید کوئی سبق ہی مل جائے ہمیں، اس کی بات کو درستی بات ہو، وہ سننے. جو ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا، نکال دیا، بس وہی حق ہے، وہی سب کچھ ٹھیک ہے اور اگلے کی بات سننی نہیں ہے. یہ اسلامی معاشرے کا، اولیاء اللہ کو ماننے والوں کا یہ تشخص نہیں ہے. ان کی تعلیم اولیاء اللہ کی یہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائی کی بات بھی سنیں اور معافی کا جذبہ رکھیں. اگر وہ کسی حالت میں، کسی کیفیت میں آپ پر زیادتی بھی کر دیتا ہے تو اسے معاف کریں ہم. یہ حضرت داتا علی اجویری نے ہمیں پیغام دیا ہے. داتا علی اجویری اللہ کے محبوب ولیوں میں سے، اگر ہاتھ اٹھاتے عذاب نہ آتا ان پر. خود حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. نبی پاک فرمایا، اللہ فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں انہیں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اب داتا علی اجویری اللہ کے محبوب ولی ہیں، وہ ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ انہوں نے میرے سر پر وہ چھلکے پھینکے ہیں، مجھے تکلیف دی ہے، تو بھی ان کو تکلیف دے. لیکن داتا علی اجویری نے یہ دعا نہیں کی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تیری مخلوق اگر مسکرا رہی ہے نہیں عمل سے تو انہیں مسکراتا رکھ، ان کی زندگی کو خوشگوار رکھ. یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے، یہ ولیوں کی تعلیم ہے. جو آپس میں لڑائے، تمہارے اندر نفرت پیدا کرے، مخلوق کے اندر، انسانیت کے اندر نفرت پیدا کرے، اس کا ولایت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو محبت بانٹے. اور آخری بات کرتا ہوں اکبر الہ آبادی کی زبان سے، فرق تجھ کو بتاؤں صوفی و ملا میں. ہر بندہ کافر کافر کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، جس نے شلوار اوپر نہیں کی وہ بھی کافر، جس نے بہت نیچے کر دی وہ بھی کافر، جس نے یہ عمل کیا وہ بھی کافر. کافر ہی بنانا یہ معاملہ نہیں ہے. فرق تجھ کو بتاؤں صوفی و ملا میں، اس کی محبت میں کٹی، اس کی حجت میں کٹی. یہ ہر وقت حجتیں کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہر وقت محبت کرتے رہتے ہیں. اور اس آستانے کا پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈالے. وما علینا.